نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ جی ناظرین کرام، آج انشاءاللہ جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ کل کے ریلیٹڈ ہے کہ حسد کو چھوڑنے کے طریقے۔ کل 5 بیان کیے تھے تو چھٹا آج بیان کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف آؤں، ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ حسد کے باعث اپنے دل میں محسود کی شدید نفرت موجود پاتا ہے اور یہ نفرت اس کے جذبہ انتقام کو مزید بھڑکاتی رہتی ہے۔ لہٰذا اگر حسد سے چھٹکارا مقصود ہو تو ایسے اعمال کا اختیار کرنا بے حد ضروری ہے کہ جن کے باعث یہ نفرت محبت میں بدل جائے اور محسود قابل نفرت کی بجائے محبوب محسوس ہونے لگے۔ یعنی اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں یہ گناہ تو امید ہے یقیناً آپ یہ سن کر ضرور چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ ایمان کو خراب کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کچھ کام ایسے کیے جائیں کہ جن سے یہ چھوٹ جائے، یہ نفرت محبت میں بدل جائے۔ یہ جو انتقام کی آگ لگی ہے یہ ختم ہو جائے اور احساس ہمدردی پیدا ہو جائے۔ تو جب یہ کیفیت حاصل ہوگی تو حسد سے نجات بھی ملنا ممکن ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنے محبوب سے نعمتوں کا زوال پسند نہیں کرتا۔ اس کے لیے درج ذیل اعمال کو اختیار کرنا بے حد مفید ہے۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں جو نفرت کو محبت میں بدل دیں گے؟ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن سے ہم حسد کو چھوڑ کر اسے اپنے قریبی اور اپنا محبوب بنائیں گے؟ ان میں پہلا طریقہ جو ہے وہ عمل یہ ہے کہ محسود کو سلام میں پہل کریں۔ یعنی جب بھی جس سے آپ نفرت کرتے ہیں یا جس سے آپ حسد کرتے ہیں، خدا نخواستہ، آپ اس کو سلام میں پہل کریں۔ جب بھی ملے تو سلام میں آپ پہل کریں، چاہے دل میں کتنا ہی انکار کیوں نہ کریں۔ آپ کا دل مطمئن نہیں ہے اس کو سلام کرنے پہ، کیونکہ آپ اس سے حسد کرتے تھے۔ آپ کا دل بالکل نہیں چاہ رہا کہ کوئی بھی اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سلام میں پہل کریں۔ نفس شیطان آپ کو بہت روکے گا، بہت زور لگائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن خود آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کریں۔ پہلے سلام کریں، اس کے بعد آپ اس کو مصافحہ بھی کریں۔ اگر محل فتنہ نہ ہو، یعنی ایسی جگہ نہ ہو جہاں فتنہ پھیلنے کا ڈر ہو آپ کو، جہاں لوگ آپ کے اور اس کے خلاف باتیں کریں گے، کل تو اس طرح تھے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کل وہ تیرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا اور آج تمہیں گلے لگا رہا تھا، کہ یہ تو نہیں کہ یہ منافقت کر رہا ہو۔ اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ کوئی اس طرح کا فتنہ پرور بندہ نہیں ہے کہ جو فتنہ ڈالے گا ہمارے درمیان یا جھگڑا کروا دے گا، تو آپ اس سے گلے ملیں۔
آپ اسے گلے لگا کر ملیں، مزید اسے غائبانہ طور پر تحفہ بھیجیں سلام کے طور پہ۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ اس کو سلام کریں، اس کے بعد آگے بڑھ کر مصافحہ کریں۔ نمبر 3، فتنے کا ڈر نہ ہو تو آپ اسے گلے لگائیں، اور چوتھے نمبر پہ آپ اس کو غائبانہ سلام بھیجیں۔ اس کے پاس کوئی جا رہا ہے جسے آپ حسد کرتے ہیں، اس کے پاس کوئی اور بندہ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ سلام بھیج دیں کہ فلاں بندے کو میرا سلام کہنا، فلاں بندے کو میرا سلام کہنا، میرا دعا سلام کہہ دینا۔ تو یہ اپنے طریقے سے آپ یہ سلام کے ذریعے سے نفرت کو محبت میں بدل سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کہ یہ جو آپ سے حسد کرتا ہے، اگر آپ اس طرح محبت سے پیش آئیں گے تو میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بندہ آپ کے قریب نہ ہو، وہ آپ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ بس طریقہ کار یہ ہے، آپ بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے جب آپ بار بار اس کو سلام بھیجیں گے۔ ملے تو ہاتھ ملائیں، تو جب غائب ہو تو اس کو سلام بھجوائیں۔ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے، اور ایک دوسرے کو تحفہ بھجوایا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی اور دشمنی بھی جاتی رہے گی۔ یعنی دشمنی کو ختم کرنے اور محبت کو پیدا کرنے کا جو طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، بہترین یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور مصافحہ کیا کرو۔ یہ نفرتوں کو محبت میں بدل دیتا ہے، یہ دل کی کدورتوں کو صاف کر دیتا ہے، یہ حسد کو ختم کر دیتا ہے، یہ کینے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سلام ایک ایسا عمل ہے جس سے حاسد جو ہے یہ حسد کو چھوڑ کر محبت کی لڑی میں پرو دیا جا سکتا ہے۔ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہدیہ دو کہ اس سے حسد دور ہو جاتا ہے۔ یعنی حاسد جو ہے جب خود محسود کو ہدیہ دے رہا ہوگا، تحفہ بھجوا رہا ہوگا، تو پھر یہ نفرت جو ہے یہ محبت میں بدل جائے گی اور یہ حسد ختم ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ جو نفرت کو محبت میں بدل دینے کا ہے وہ ہے کہ محسود کی جس نعمت کے باعث حسد پیدا ہو، اگر شرعی طور پہ ممنوع نہ ہو تو اس کی ترقی کے لیے بکثرت دعا کرے۔ مثلا اس کے حسن جمال سے حسد ہے تو اللہ رب العزت سے اس کے حسن و جمال میں برکت کی دعا مانگے۔ ویسے کام مشکل بڑا ہے کہ جس کی بنا پہ آپ کو تکلیف تھی کہ یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے، اسی کے اور اضافے کے لیے دعا کرنا پڑ رہی ہے۔ اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں تو یقیناً آپ حسد سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کی عزت و شہرت سے حسد ہے تو دعا کرے کہ یا رب کریم فلاں شخص کو مزید عزت و شہرت عطا فرما، مخلوق کے قلب میں اس کی محبت میں مزید اضافہ فرما، اور اس کی عزت کو ہر آفت و نقص سے محفوظ فرما۔ جس عمل سے، جس فعل سے آپ کو نفرت تھی، آپ اسی کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ دعا کریں گے تو یقیناً یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ تو جب یہ نفرت محبت میں بدلے گی تو جو آپ کو حسد جیسی لعنت سے گمراہ کر رہا تھا شیطان، آپ اس حسد کے گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب حسد کے گناہ سے محفوظ ہوں گے تو مالک کائنات کے قریب ہو جائیں گے۔ جب مالک کائنات کے قریب ہوں گے، اب حسد کی بنا پر آپ کو وہ کچھ بھی ملنے والا نہیں تھا۔ اگر آپ حاسد ہیں، حسد کرتے ہیں، حسد کی بنا پر آپ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس اگر آپ حسد کو چھوڑ کر ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو نفرت محبت میں بدل جائے، تو ایسے اعمال سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جو کچھ آپ اس کے اندر دیکھ رہے تھے۔
تو شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ حسد بہت بڑا گناہ ہے، بندہ اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں، مگر آپ پچھلی میری ویڈیو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حسد ایمان کو کیسے خراب کرتا ہے، ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اعمال صالحہ نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ، اس سے اگر آپ نے بچنا ہے تو اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جس عمل سے کسی سے حسد کرتے ہیں اسی کے لیے دعا کرنا کہ مالک کائنات اس کو اور عطا فرما۔ عزیزان گرامی قدر، وعلی ھذہ القیاس، یعنی اسی طرح کی اس کی نعمتوں کی ترقی کے لیے دعا گو رہنے کی کوشش کرے۔ پہلا نمبر تھا سلام کرے، دوسرا نمبر ہے حسد کی بنا پہ، جس بات پہ، جس عمل پہ آپ کو حسد تھا، آپ کو نفرت تھی، اسی عمل کے لیے، اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت سے اور عطا فرمائے۔ نمبر 3، اپنی زبان کو اس کے عیوب و نقائص کے بیان کرنے سے سختی کے ساتھ روکے، بلکہ اگر کوئی تیسرا آدمی بھی اس کے سامنے محسود کی برائی کرنے کی کوشش کرے تو ہرگز نہ سنے اور وہاں سے اٹھ جائے، اور اگر اٹھنا ممکن نہ ہو تو محسود کی جانب سے دفاع کرے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ محفل میں بیٹھے ہیں، 3-4 آدمی بیٹھے ہیں، محسود کی، جس سے آپ حسد کرتے تھے، اس کی کوئی برائی بیان کر رہا ہے، تو اس کے کچھ طریقے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ اس کی برائی نہ سنیں، اٹھ جائیں، اور اگر مجلس میں بیٹھنا ممکن ہے اور اٹھنا ممکن نہیں ہے کہ آپ نہیں اٹھ سکتے، تو آپ محسود کی طرف سے اس کو جواب دیں کہ بھائی آپ ایسی گفتگو نہ کریں، ایسی اس کی برائی بیان نہ کریں۔ اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کے اور ہر ایک شخص سے حسد سے محفوظ رکھے گا، اور حسد سے آپ محفوظ رہیں گے تو جس طرح آپ کسی کی برائی سننا پسند نہیں کرتے، اللہ رب العزت آپ کو بھی ایسے ہی محفوظ رکھے گا کہ آپ کی برائی بھی کوئی نہیں کرے گا۔ آج 75% یہ گناہ ہمارے مردوں میں پایا جاتا ہے، جہاں 3-4 مل کے بیٹھتے ہیں وہاں تیسرے کی برائی کرتے ہیں، اور بڑے ہم شوق سے سنتے ہیں کہ اس کے عیوب، اس کے نقائص، اس کی برائیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور ہم اسے سمجھتے ہیں کہ میں تو اسے بڑا نیک سمجھتا تھا، مگر اس کی حقیقت تو یہ ہے، مجھے تو آج اس کی حقیقت کا پتہ چلا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا پردہ رکھے، جس طرح اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا پردہ رکھا ہے۔ ہم پردہ رکھنے کی بجائے کسی کی عیب سن کر، کسی کی عیب بیان کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور دوسروں کو یہ بتانا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے پردے رکھے ہوئے، جتنے بھی گناہ ہیں، وہ مالک بھی تو ہے جو دیکھ رہا ہے، دن رات اس کے گناہ دیکھ رہا ہے، مگر اس کے باوجود جب مالک پردے رکھتا ہے، آپ اور میں کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ جس کے مالک پردے رکھے ہم اس کے پردے کو فاش کریں۔ تو تیسرا طریقہ یہ تھا نفرت کو محبت میں بدلنے میں کہ آپ اس کے عیب نہ سنیں اور نہ کسی کو کرنے دیں، کسی کے سامنے اس کی برائی ہو رہی ہو تو اس کے روک تھام کے لیے انتظام کریں۔ نمبر 4 ہے، اگر محسود کو کوئی غم لاحق ہو تو ضرور بے ضرور تعزیت کریں، بیمار ہو تو عیادت کریں۔ اس کے برعکس اگر کوئی اسے خوشی حاصل ہو تو صدقے دل سے مبارکباد پیش کریں، حتی المکان مختلف طریقوں سے اس کی خوشی میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ تو جس کے ساتھ آپ کا خدا نہ خواستہ اس طرح کا معاملہ تھا، محسود کی جو غمی ہے اس کے غم میں شریک ہوں اور دل سے ہوں۔ آج ہم نے رسماً یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی بنا پر یہ محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر کسی کے ہاں خدا نہ کرے کوئی مرگ ہو جائے، فوتگی ہو جائے، تو ہم وہاں بھی جاتے ہیں تو رسماً جاتے ہیں۔ وہ ہمارے باپ دادا جب گئے تھے تو تب وہ آئے تھے تو ہمیں بھی جانا پڑتا ہے۔ ہم اگر فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں تو رسماً جاتے ہیں کہ وہ ہمارے کبھی بھی کوئی غمی ہوئی ہے تو وہ کبھی نہیں رکا تو میں کیوں نہ جاؤں، میرا بھی جانا بنتا ہے۔ تو یہ ہم صرف منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں یہ ہے، علامہ اقبال نے ایک شعر میں بتایا تھا کہ انسان کی تعریف کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کسی کے درد کو سمجھنا یہ انسانیت ہے اقبال، اپنا درد تو جانور بھی سمجھتے ہیں۔ ہم بطور انسان اور بطور مسلمان دوسروں کا درد ایسے سمجھے کہ جیسے مجھے ہوا ہے،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، جس طرح جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو غم پہنچے، اور حتیٰ کہ جو محسود ہے جس کے ساتھ ہم حسد کرتے تھے، اگر اسے بھی غم پہنچے تو صدق دل کے ساتھ اس کی تعزیت میں شامل ہوں، اس کے ساتھ غم بانٹیں، اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ شامل ہوں، اور اگر اسے خوشی ملتی ہے تو صدق دل سے اسے مبارکباد پیش کریں، اس کی خوشی میں خوشی محسوس کریں۔ یقیناً یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ اللہ رب العزت اس نفرت کے جو آپ کے اندر ایک نقص تھا اس کو صاف فرما دے گا، اس نفرت کو ختم کر دے گا۔ جب نفرت محبت میں بدل جائے گی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کا معاشرہ چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل ہو رہا ہوگا۔ جب آقا کریم کی سیرت طیبہ پر، آقا کریم کے اخلاق حسنہ پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جب ہم عمل کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتے جائیں گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہوتے جائیں گے تو پھر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے اور نفرت کو محبت میں بدلنے کا بہترین طریقہ ہے۔ پانچواں طریقہ جو نفرت کو محبت میں بدل دے وہ یہ ہے کہ اگر محسود کو اس کی مدد کی ضرورت ہو، اگر محسود کو اس کی مدد کی ضرورت ہو تو ممکن ہونے پر ضرور مدد کرے، اور اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی دوسرے کے ذریعے سے اس کی حاجت روائی کرے، حاجت پوری کرے۔ نیز محسود کی طلب کیے بغیر ہی دینی یا دنیاوی لحاظ سے جتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کو پہنچائے۔ احباب ذی وقار، ہم اس سے دور ہیں۔ آج اگر خدا نہ کرے کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو ہم اس کی ہیلپ کرنا گوارا نہیں کرتے۔ گھر میں پیسے پڑے ہوں گے مگر جان بوجھ کے کہیں گے کہ میرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی کی مجبوری کے وقت اگر آپ کسی کے ادھار کے طور پہ بھی پیسے دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر کتنا دے رہا ہے۔ اجر یہ ہے کہ آپ کی جو نفرت تھی وہ محبت میں بدل رہی ہے، اور نفرت جب محبت میں بدلتی ہے تو بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ چند پیسے اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس بندے کی حاجت پوری کرنے کے لیے دے دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنا قرب عطا فرما رہا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین کا قرب مل جائے تو مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ وہ کون سی نعمت ہے جس کی تلاش ہے آپ کو؟ وہ کون سا فائدہ ہے جو اللہ رب العالمین کے قرب سے بھی آپ کو زیادہ ملنے والا ہے؟ یعنی سب سے بڑا جو فائدہ ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ چند ہزار، 1,00,000، چند ہزار اگر آپ کسی کی ہیلپ کے لیے ادھار کے طور پہ دے دیتے ہیں اور اس کی پریشانی حل ہو جاتی ہے تو آپ کو اللہ رب العالمین کا قرب مل جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، کوشش فرمائیں کہ جہاں تک ہو سکے آپ دوسروں کی مدد کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اگر آپ کو کوئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو آپ کبھی بھی اس حد تک نہ جائیں کہ وہ دوبارہ آپ کو دینا گوارا نہ کرے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں خامی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کو بوقت مجبوری اگر کچھ دے دیا جائے تو پھر واپس کرنے کا وہ نام نہیں لیتا، پھر اگلے بندے کی مجبوری کو نہیں دیکھتا کہ آج وہ بھی مجبور ہے، وہ نہیں دیکھتا، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس ہوں گے تو میں دے دوں گا۔ نہیں میرے بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ سنور جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ محبت رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اخلاق کے پیکر بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا فیض مل جائے، تو پھر اگر آپ کی کوئی ہیلپ کرتا ہے تو آپ بر وقت اس کو واپس لوٹائیں۔ جب آپ کے پاس آسانی سے وہ رقم آ جائے آپ واپس کر دیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس نہیں آئی اور مقررہ جو تاریخ آپ نے بتائی تھی، جو وعدہ تھا، اس پہ آپ نہیں پہنچے تو آپ اس سے معذرت کریں، خود فون کر کے اس کے پاس جا کے معذرت کریں کہ میرے پاس پیسے جمع نہیں ہوئے جو میں نے آپ کو واپس کرنے تھے۔ تو اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ محبتیں برقرار رہتی ہیں۔ اگر محبتیں برقرار رہتی ہیں تو پھر تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب ملے گا۔
اس لیے احباب ذی وقار نفرت کو محبت میں بدلنے کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں بوقت ضرورت. جب ایک دوسرے کی ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. انگلش میں ایک مقولہ ہے، وہ یہ ہے گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. پہلے خود محنت کریں، اور اگر آپ کے پاس حاجت روائی کے لیے، حاجت کے لیے، آپ کی جو پریشانی ہے اس کے حل کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے تو پھر دوسروں کی مدد کریں. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. احباب ذی وقار چھٹا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اوصاف و کمالات محسود کی ذات میں موجود ہیں یا دوستوں یا رشتہ داروں کے سامنے اس کا اعتراف کریں. جو اوصاف کسی دوسرے میں آپ دیکھیں جس کی وجہ سے آپ حسد کر رہے تھے، وہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے اس کی تعریف کریں اور خوش دلی سے سنیں. اگر کوئی اور بیان کرے تو اسے خوش دلی کے ساتھ سنیں اور صحیح بیان کردہ تعریف اور فضائل کا اقرار کرے. آخر کار گزارش ہے کہ حسد کے سلسلے میں یہ پہلو بھی ضرور پیش نظر رہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بذات خود اللہ رب العزت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں، اور اگر کوئی دوسرا مسلمان آپ سے حسد میں مبتلا ہو چکا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ذی نعمت محسود، یعنی ہر ذی نعمت شخص سے حسد کیا جاتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی حسد کرتا ہے تو آپ اس سے محبت سے پیش آئیں. یہ بھی ہے کہ اس کو یہ حسد سے آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے. اگر آپ کسی دوسرے کا حسد چھڑوانا چاہتے ہیں تو پھر طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. آپ کو پتہ ہے وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ پھر بھی نفرت نہ کریں، اس سے اور محبت کریں. اور وقتاً فوقتاً یہ جو میں نے سب کچھ یہ 6 اوصاف آپ کے بتائے ہیں کہ جو نفرت کو محبت میں بدل دیں گے، تو یہ آپ اس پہ اپلائی کریں جو حسد کر رہا ہے. آپ محسود ہیں، آپ سے حسد کیا جا رہا ہے، لیکن جو حاسد ہے آپ اس کے ساتھ یہی رویہ رکھیں، سلام میں پہل کریں. اسی طرح اس کو جو نعمت اس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں. نمبر 3، اس کی عیب نقص بیان نہ کریں. نمبر 4، اگر اسے کوئی غم ملے تو اس کے غم میں شریک ہوں، خوشی ملے تو خوشی میں شریک ہوں. 5واں یہ ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کریں. نمبر 6 یہ ہے کہ دوستوں کے سامنے اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں، اس کی مقام کا، اس کی عزت کا اعتراف کریں. جی ناظرین کرام، ایک درود پاک لے کے آیا ہوں. یہ درود پاک بڑی عظمت والا ہے. یہ نفرتوں کو ختم کر دیتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح نفرتیں محبت میں بدلتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، نبی پاک کی اہل بیت اطہار سے محبت پیدا ہوتی ہے، تو حضور کی اصحاب سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو اس درود پاک کو درود محبت کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت پیدا کرتا ہے. تو آئیے ذرا وہ درود پاک میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ درود محبت ملے اور آپ صرف محبت میں ہی رہیں. یہ محبت ہی ہے جو انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے، سبب ہوتی ہے. تو آئیے درود محبت میں پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. جی ناظرین کرام، یہ تھا درود محبت جو آپ نے سماعت فرمایا. میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. یہ درود محبت آپ نے کم از کم 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے گی، دین کی محبت آ جائے گی، قرآن پاک کی تلاوت کی محبت پیدا ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت پیدا ہوگی. یعنی نفرت دل میں رہے گی نہیں. 313 مرتبہ آپ روزانہ اس درود پاک کو پڑھیں. میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ناظرین کرام، برائے مہربانی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. اور جن احباب نے چینل سبسکرائب کیا ہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن احباب نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے. مالک کائنات آپ کو 2 جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.